بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس مہینے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم نہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بلکہ یہ فضیلتوں، برکتوں اور قربانیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ کے نزدیک خاص عزت و مقام حاصل ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پر انعامات فرمائے، ان کی دعائیں قبول کی اور ان کی قوموں کو نجات دی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں کربلا کا عظیم سانحہ پیش آیا، جہاں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق، صبر اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے، عاشوراء کے دن کی حقیقت کیا ہے اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے تاکہ آپ جان سکیں اس عظیم دن کی اہمیت اور اس سے جڑی برکتیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے یہ ہیں: محرم، رجب، ذی-القعدہ اور ذی الحج۔ ایک بار کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن یوم عاشور کہلاتا ہے۔ عاشور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشوراء ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے، اس لیے عرب نے اس دن کو عاشوراء کے نام سے موسوم کیا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عرشی، کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اما ہوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا کیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن ان کو آگ سے نجات دلائی گئی۔ اسی دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشوراء کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ انہوں نے ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل و قدر مثال نظر آئے۔ دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائی، ان میں یہ 10ویں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے، لیکن اکثر علماء کرام کا یہ قول ہے کہ چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے اسی لیے عاشوراء کہلاتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم عطا فرمایا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس دن کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، چنانچہ یہ روزے فرض نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کرے تو بھی عاشورہ کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل خانہ پر خرچ میں وسعت فرمائے تو اس کو اللہ پورا سال وسعت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس دن صدقہ خیرات کرنا بڑا ثواب کا باعث ہے، اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس دن لوگوں کو پانی پلانا، شربت، دودھ یا کوئی اور مشروب پلانا بھی باعث ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کے روز کسی بیمار کی تیمارداری کی گویا اس نے پوری اولاد آدم کی تیمارداری کی۔ محرم کا مہینہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ہمیں قربانی، صبر، استقلال اور حق کے لیے ڈٹے رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا حرام ہے، چاہے سر کٹ جائے مگر حق نہ چھوڑا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی صرف جینے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے دین پر جینے اور مرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے، اور اگر آپ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں محرم کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کی سیرت پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔